انتخاب قدیری ہے کیا غم کہ تو ہے نبی کا غلام اللہ اللہ کہ تو ہے نبی کا غلام اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج سرزمین مراد آباد شریف میں حاضر خدمت ہوں، اور آج ایک عالمی شخصیت کے تعارف کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جن کا نام نامی اسم گرامی مناظر اعظم ہند مجدد دین و ملت حضرت علامہ الشاہ سید محمد انتخاب حسین قدیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ آج جو ہمارے سامنے شخصیت رونق ہے، آپ حضور مجدد دین و ملت مناظر اعظم ہند حضرت علامہ شاہ سید محمد انتخاب حسین قدیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے، آپ کا اسم گرامی صوفی باصفا حضرت علامہ سید محمد انتخاب حسین قدیری، جو آپ ان کے نورانی چہرے سے آپ اپنے آپ کو مشرف کر رہے ہیں، تو آج حضرت کے مقام پر، حضرت کی قیامگاہ پر بدھ ناچیز کو آنے کا موقع ملا، اور حضور مجدد دین و ملت کے آستانے کی حاضری ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی، تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں حضرت سے کچھ بات عرض کروں تاکہ لوگوں تک معلومات پہنچے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت کی ذات گرامی مجدد دین و ملت مناظر اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کرنے کا مجھ ناچیز کو بھی موقع ملا سرزمین صورت پر، اور سرزمین صورت پر جو آپ کی خدمات ہیں وہ ایک سورج کی طرح روشن ہیں۔ تو خیر، آج میں حضرت سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور مجدد دین و ملت مناظر اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ مختصر، نسب نامہ مختصر، اور آپ کس سلسلے سے واقف ہیں، یہ آپ مختصر اور جامع طریقے سے لوگوں کو آپ بتانے کی کوشش کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ آپ کا خیر مقدم ہے سرزمین مراد آباد شریف پر، اور آستان عالیہ قدیریہ حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کے سجادہ نشین کی حیثیت سے میں آپ کا اور آپ کے ساتھ جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ واقفیت آپ سے سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے سے بھی تھی، لیکن بالمشافہ پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ سرزمین صورت سے ہی وابستہ ہیں، اور آپ کی مادر بھومی جو ہے وہ سرزمین صورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اور آپ کے جو سورت یا گجرات کے ویورز ہیں ان کو یہ جاننے کے لیے اور پہچاننے کے لیے کہ حضور مجدد مراد آبادی امام سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کے کمالات کیا ہیں، تو یہ صورت والوں کو جاننا بہت آسان ہے،
اس لیے کہ حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام و سنیت کی تبلیغ و اشاعت کا جو اہم کام کیا ہے، اس کے زیر اثر جو ایک اہم حلقہ رہا ہے وہ سورت کا رہا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ سورت والوں کو دیا ہے، اور سورت میں سنیت کا چراغ روشن اور منور کیا ہے۔ تو حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسی مشن کے آس پاس گزری ہے، اور اسی مشن میں وقف ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیشہ تن من دھن، یہ ایک کہاوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مگر حقیقتاً تن من دھن سے آپ نے سنیت کا کام کیا۔ آپ سورت سے ہیں تو میں آپ کو سورت ہی کی کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ سرزمین سورت، جسے وہابیت کا گڑھ کہا جاتا تھا، اور وہاں پر کسی سنی عالم کو تقریر کرنا لوہے کے چنے چبانا جیسا ہی تھا، اور اگر کوئی تقریر کرتا بھی تھا تو بہت نارمل میٹھی میٹھی تقریر کرتا تھا، رد وہابیت تو وہاں کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایسی جگہ پر اور ایسے ماحول میں حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن 1980-81 کے آس پاس وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں اپنے مشن کا آغاز ہی رد وہابیہ سے کیا، اور جو وہاں پر وہابیت کے گڑھ تھے آپ نے سب سے پہلے اسی میں سیندھ لگائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے دورے سے پہلے، آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ کا وہاں رکنا مشکل ہو جائے گا، ٹکنا مشکل ہو جائے گا، تقریر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ صرف 3 خطابات کے لیے گئے تھے حضور مجدد مراد آبادی، صرف 3، اور وہ 3 خطابات ہوئے، اور اس کے بعد جو لگاتار اور مسلسل خطابات کا دور چلا تو تقریباً 70 خطابات مکمل اور مسلسل ہوئے، 70 ایک ہی شہر کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی سامعین آج جو یہاں تقریر سن رہے ہیں کل کو وہاں پہنچ رہے ہیں، پرسوں کو وہاں پہنچ رہے ہیں، اس کے اگلے دن وہاں پہنچ رہے ہیں، ایک ہی سامعین ہیں، ان کو 70 دنوں تک لگاتار کچھ نیا سنانا۔ ورنہ مقرر لوگوں کا تو مزاج یہ ہوتا ہے کہ 10-15 تقریروں کا میٹر رہتا ہے، اور اسی کے ارد گرد سارا معاملہ چلتا ہے کہ ہر تقریر میں دوسری تقریر کا کچھ نہ کچھ مکس چلتا ہے۔ لیکن حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب کہ وہ آپ کا دور جوانی تھا، ایسا نہیں کہ تھا وہ بڑھاپے کا دور تھا اور آپ بہت پکی عمر والے تھے اس وقت، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سن 70 کے آس پاس فارغ ہوئے ہیں، اس کے بعد 81-82 میں آپ سورت گئے ہیں۔ تو 70 دن تک لگاتار خطابات کرنا اور ہر دن ایک نئے موضوع پر کرنا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی علمی ثقافت عطا فرمائی تھی، کیسا علمی جاہ و جلال عطا فرمایا تھا کہ آپ نے ایک ہی شہر میں ایک ہی سامعین کے درمیان 70 خطابات فرمائے، اور پھر یہ آپ کی مقبولیت۔ تو الحمدللہ سورت میں آج سنیت کا بول بالا ہے، آپ کی عظیم و شان خانقاہ ہے وہاں پر۔ تو حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست پیمانے پر سنیت کی تبلیغ فرمائی، سنیت کی خدمت فرمائی، اور جہاں آپ نے تقریباً 3000 سے زائد نعتیں و منقبتیں کہیں، جو کہ ایک اسلامی تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ اسلامی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نے 500-600 نعتیں اور منقبتیں بھی کہیں ہوں، 200-300 کے قریب ملتی ہیں شعراء کرام کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصی شان عطا فرمائی کہ تقریباً 3000 نعتیں و منقبتیں آپ نے فرمائیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 160 کتابیں آپ نے مختلف موضوعات پر تحریر فرمائیں، اور
قرآن کریم کا اردو ہندی ترجمہ بصیرت الایمان کے نام سے آپ کا منظر عام پر ہے، اور اس کے علاوہ اسی میں تفسیر قدیری بدیعی ہے۔ آپ قرآن کریم کے مترجم بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ حنفی مسلک کو سپورٹ کرنے والی احادیث کریمہ کا مجموعہ جامع مداری شریف 3 جلدوں پر مشتمل، یہ آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ تو الحمدللہ آپ محدث بھی ہیں۔ محدث اس معنی کر نہیں کہ آپ مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے، بلکہ اس معنی کر کہ آپ نے ایک مستقل کتاب تحریر فرمائی ہے جامع مداری شریف کے نام سے، 3 جلدوں پر، جو تقریباً 2000 صفحات پر مشتمل ہے کل ملا کر۔ تو آپ قرآن کریم کے مترجم بھی، مفسر بھی، محدث بھی، ایک عظیم الشان تاریخی شاعر بھی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حافظ بنایا تھا، قاری بنایا تھا، عالم مفتی تو تھے ہی، مصنف بھی تھے، اس کے علاوہ جی پہلوان بھی تھے، باقاعدہ آپ نے کشتی فرمائی ہے، اکھاڑا فرمایا ہے، جو کہ سنت ہے، تو باقاعدہ آپ اکھاڑا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ بہترین آرٹسٹ تھے، بہترین ڈیزائنر تھے۔ اپنے کتابوں میں جو سر وقت ہوتا ہے، جو ٹائٹل ہوتا ہے، اس کی ڈیزائننگ آپ خود فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ بہترین پیتل کے کاریگر تھے۔ آپ نے ایک عرصہ دراز تک پیتل کے برتنوں کی فیکٹری چلائی ہے۔ وہ تو اپنی تبلیغی اور دینی مصروفیات کی وجہ سے آپ نے اس کو بند فرما دیا۔ تو آپ ایک بہترین کاروباری بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ ایک بہترین والد کہ آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنایا، وکیل نہیں بنایا، بلکہ آپ نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، اور اپنی طرح اپنے بچوں کو بھی دین کے کاموں میں ہی رکھا، کہ جو کہ عام طور پر پیر لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے سنیت کا کام کیا۔ اور آپ نے جہاں تک بات کی شجرہ نسب اور شجرہ بیعت کی، تو الحمدللہ آپ آل رسول ہیں، اور طریقت کے جو 5 سلاسل ہیں، قادریہ، مداریہ، چشتیہ، سہروردیہ، اور ایک ہے نقشبندیہ۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہیں حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیر و مرشد ہیں سیدنا حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوخار شریف، روس کی طرف ان کا مزار پاک آستانہ ہے۔ تو ہم لوگ سیدنا حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں۔ تو یہ ہمارا شجرہ نسب ہے، اور وہ سرکار مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا علیہ السلام کی اولاد پاک ہیں۔ تو یہ شجرہ نسب ہے ہمارا۔ اس کے علاوہ جہاں تک شجرہ بیعت کی بات ہے، تو حضور مجدد مراد آبادی کے پیر و مرشد سیدنا تاج الاولیاء قطب زمان حضرت علامہ شاہ سید محمد عبد القدیر میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جو مرید اور صاحبزادے ہیں سیدنا سرکار اللہ میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ مرید تھے سرکار تاج الفقہا حاجی شاہ جی محمد شیر میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اسی مناسبت سے آپ اپنے نام کے ساتھ قدیری لکھتے تھے، اور آپ کو اپنے پیر کے نسبت سے اتنا پیار اور اتنا لگاؤ تھا کہ آپ خود تو قدیری تھے تو لکھتے تھے، آپ نے اپنے ہر مرید کو ہمیشہ قدیری لکھنے کی ہی تنبیہ فرمائی۔ تب کہ ہر پیر اپنے نام کی نسبت دیتا ہے، تو آپ نے کبھی یہ پسند نہیں فرمایا کہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کے مرید کو اپنے نام کے ساتھ انتخابی لگائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا کوئی مرید اپنے نام کے ساتھ انتخابی نہیں لگاتا ہے۔ ہماری خانقاہوں کا نام پہ کوئی خانقاہ انتخابیہ نہیں ہوتا ہے، خانقاہ قدیریہ، اشرفیہ، مداریہ ہوتا ہے۔ تو قدیری نسبت جو ہے وہ آپ کے پیر و مرشد کی ہے، جہاں سے آپ بیعت ہیں۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہم اشرفی بھی ہیں اور مداری بھی ہیں۔ اشرفی اس معنی کر ہیں کہ سیدنا حضور سرکار کلاں کچھوشوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت حاصل تھی،
حضور مجدد مراد آبادی کو، اور مداری نسبت اس لیے تحریر کی جاتی ہے کہ سیدنا حکیم الامت حضرت علامہ شاہ سید ولی شکو میاں جعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجادہ نشین مکن پور شریف، ان سے آپ کو شرف خلافت حاصل ہے، تو اس لیے آپ کے نام کے ساتھ اشرفی اور مداری نسبت بھی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کا شجرہ بیعت ہے۔ اس کے علاوہ ہر خانقاہ سے آپ فیض یافتہ رہے، ہر خانقاہ سے آپ کو محبتیں ملی، ہر وہ خانقاہ کہ جو حسینیت کا مزاج رکھتی ہے، ہر وہ خانقاہ کہ جو یزید اور یزیدیت سے نفرت رکھتی ہے، اس نے ہمیشہ حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنا فیض عطا کیا۔ اس لیے آج حضور مجدد مراد آبادی کے حیات مبارک، ظاہری حیات مبارکہ کے بعد ان کے وصال کو 12 سال ہو چکے ہیں، آج بھی الحمدللہ ان کا فیض جاری ہے اور بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ آج 11 ربیع الاول شریف ہے اور کل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں آخری ایک بات عرض کروں کہ کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں وہابی ہوتی ہیں۔ حافظ ہونا، قاری ہونا، عالم ہونا، مفتی ہونا، مصنف ہونا، مترجم ہونا، محدث ہونا، یہ کسبی معاملات ہیں۔ آدمی نے محنت کی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ آدمی مترجم بن گیا، مصنف بن گیا، مفسر بن گیا، مقرر بن گیا، لیکن پیدا ہونا اور مرنا یہ کسبی معاملات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسے اور جس تاریخ میں پیدا ہونا پسند فرمایا وہ ویسے، اپنی مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ پیدا ہونے میں نہ مرنے میں۔ تو ابھی تک جو میں نے حضرت کے اوصاف بیان کیے وہ کسبی تھے۔ اب میں آپ کو 2 وہابی کمالات حضرت کے بیان کرتا ہوں کہ حضور مجدد مراد آبادی پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 12 ربیع الاول شریف عطا فرمائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عید میلاد کے دن 12 ربیع الاول شریف کی مقدس تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مجدد مراد آبادی کو بھی پیدا فرمایا۔ تو کل حضرت کا یوم ولادت بھی ہے، عید میلاد النبی تو ہے ہی، اور مرنا بھی اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی خودکشی کر لے تو بات الگ ہے، وہ تو حرام موت ہے، لیکن حلال موت ہو اور پھر اسے کوئی مقدس تاریخ نصیب ہو جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بات ہے۔ تو ولادت کے لیے آپ کو عید میلاد ملی اور وصال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سرکار مولا کائنات امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا علیہ السلام کی 21 رمضان شریف عطا فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ ولادت بھی بڑی مبارک تاریخ میں اور وصال بھی بڑی مبارک تاریخ میں کہ رمضان شریف اور 21 رمضان۔ تو اب اس کے آگے تو کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، قصہ تمام ہو جاتا ہے اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدائش سے لے کر اور آخری سانس تک بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار برکتوں سے نوازا، اور آج بھی الحمدللہ آپ کے آستانِ عالیہ قدیریہ سے بھرپور فیضان لٹ رہا ہے اور عوام ہے کہ آپ کے فیضان کی بارش میں صبح شام نہا رہی ہے۔ معزز سامعین، حضرت قبلہ کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی اور بہت ہی مختصر میں حضرت قبلہ نے کافی کچھ کہہ ڈالا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت مجدد ملت حضور مناظر اعظم ہند حضرت علامہ انتخاب حسین قدیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مجھ ناچیز کو بھی خدمت کرنے کا موقع ملا، اور آپ کے کافی بیانات مجھ ناچیز نے بھی سماعت کیے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ سرزمین صورت پر اگر وہاں کے مسلمانوں پر اگر احسان ہے تو حضور مناظر اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اس لیے کہ آپ ہی کی ایک شخصیت ہے میرے نظر میں یہ جہاں تک میرا علم و فہم کے اعتبار سے بات کرتا ہوں کہ صورت میں 2 شخصیتوں نے ایسا کام دیا ہے کہ جسے
صورت کی عوام فراموش نہیں کر سکتی۔ ایک حضور مناظر اعظمین حضرت علامہ مفتی شاہ انتخاب حسین قدیری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسرے حضور غازی ربانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ دو ایسی شخصیتیں جنہوں نے بہت اخلاص اور خلوصیت کے ساتھ سنیت کی خدمت کی ہے، اور آپ کے اسٹیج سے کسی بھی طرح کا اہل سنت میں کوئی فتنہ انگیزی نہیں ہوئی۔ اور باقی جو علماء آتے تھے جیسے حضور شیخ الاسلام، حضور غازی ملت، حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب، تو یہ جو بڑے بڑے علماء کرام تھے تو یہ سال میں کبھی کبھی آتے تھے اور بس ان کا ایک دو پروگرام ہوتے تھے۔ لیکن حضور انتخاب حسین قدیری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور غازی ربانی صاحب، یہ ایسے دو بزرگ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن عوام اہل سنت کے لیے لگا دیا، اور بالخصوص صورت والوں کے لیے۔ تو میں یہ بالکل علل اعلان کہوں گا کہ صورت والوں کو بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے ان ہستیوں کا جنہوں نے ہمیں ایمان کی دولت دی۔ اور باقی اور بھی صورت میں آئے، خیر میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن دیکھا یہ گیا کہ سوائے فتنوں کے کچھ لوگوں کے ہاتھ لگا نہیں۔ تو خیر، اب میں حضرت سے آخری ایک بات اور عرض کروں گا، اور حضرت بالکل مختصر انشاءاللہ جواب دے دیں گے۔ حضرت اب آپ سے مختصر بات یہ ہے کہ آخر قدیری سلسلہ جو ہے تو ایسی کیا بات ہے کہ اس میں جو اختلافات والے جو معاملات ہو گئے بریلی علماءوں کے ساتھ، تو کیا کچھ ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس سے بند کر دیا جائے یا اس کا خاتمہ کر دیا جائے، یا کسی طرح کے بھی علماء اختلافی بات کو اگر وہ عوام کے سامنے یا یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے نہ کریں تو کتنا بہتر ہو؟ تو اس معاملے میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے عوام کو بھی اور علماء کو بھی؟ آپ نے بڑا پیچیدہ سوال کر لیا ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو بہت پہلے ہوا اور ہم نے اس میں بہت پہلے جواب بھی دیا، اور جب یہ اختلاف ابتدائی مرحلے میں تھا، اب تو انتہائی مرحلے میں ہے، اس وقت یہ ابتدائی مرحلے میں تھا، اور حضرت کی ذات پر طرح طرح سے انگشت نمائی ہوئی اور فتوی بازی ہوئی۔ وہ بہت لمبی کہانی ہے، وہ بیان کرنا اس وقت آسان نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک بات پوچھی کہ اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے، اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے۔ تو جب حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں اس وقت گفتگو کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اختلاف ہم نے شروع نہیں کیا۔ آپ نے ایک بات کہی کہ قدیریوں سے اختلاف، دیکھیے میں ایک چیز عرض کروں کہ صرف قدیریوں سے اختلاف نہیں ہے، بلکہ آپ نے جن کا نام لیا ان کا اختلاف تقریباً ہر سلسلے سے ہے، تقریباً ہر سلسلے سے ہے۔ چاہے کوئی سلسلے والا بیچارہ خاموش رہ جائے، ڈر کر چپ ہو جائے، وہ اپنی جگہ، مگر تقریباً ہر سلسلے سے۔ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں، اجمیر شریف والوں سے اختلاف ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ، وہ اپنے کام میں لگے رہے، چادر گاگر میں وہ لوگ رہے، اور انہوں نے سوچا کہ یہ وبال ٹل جائے، نہیں ٹلا تو انہیں پھر تنبیہ الغافلین کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ تو بہت دنوں کے بعد منظر عام پر وہ اختلاف آیا، مگر بہت پرانا اختلاف ہے۔ سلسلہ مداریہ سے اختلاف، سلسلہ قادریہ بدایوں شریف حضرت سالم میاں علی رحمہ، بہت پرانا، اس سلسلے سے اختلاف، اور قوالی کو لے کر، ڈھول کو لے کر، ہر چشتی صابری نظامی سلسلے سے اختلاف۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ان کے نزدیک جو قوالی ہے، جس میں ڈھول وغیرہ بجتا ہے، جس میں تالیاں بجتی ہیں، جس میں ہارمونیم بجتا ہے،
تو ان کے نزدیک تو یہ سب ناجائز و حرام ہے. جی جی اور جتنے بھی چشتی، صابری، نظامی، ابوالعلائی بزرگ ہیں وہ سب یہی قوالی سنتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے نزدیک ناجائز کام کرنے والا تو پیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو فاسق مولین ہے. سرکار کلام. وہ تو سبھی آتے ہیں زد میں، جی 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 وہ تو سبھی آتے ہیں زد میں. جی 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 حضور سرکار کلاں کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو تعزیے کا بھی ادب و احترام فرماتے تھے، تعزیہ دار بھی تھے، تعزیہ داری کرتے تھے. وہ قوالی بھی سنتے تھے، جی وہ حضرت ابو طالب بھی فرماتے تھے. علی 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 علی. تو وہ تو زد میں تھے ہی تھے. اب میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، تھوڑی کڑوی سی بات ہے مگر میں کہوں گا ضرور. ضرور. جی جی سلسلہ عالیہ اشرفیہ کچوچا شریف، وہاں کے حضرات آج بھی بڑا لچکدار رویہ اختیار فرماتے ہیں. اور جن کا آپ نے ذکر کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، تو ان سے اپنی محبتوں کا رشتہ وہ آج بھی بیان کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا آج بھی وہاں سے بڑا محبت کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے. سنیت کی ایک آنکھ وہ ہیں، ایک آنکھ ہم ہیں. لیکن یہ کیسی دو آنکھیں ہیں کہ ایک آنکھ ہی دوسری آنکھ کو پھوڑنے کے چکر میں. کچوچا شریف والے قوالی بھی سن رہے ہیں، تعزیہ داری بھی کر رہے ہیں، حضرت ابو طالب کو صاحب ایمان بھی مان رہے ہیں، اور جو ان سب چیزوں کو ناجائز و حرام اور کفر بتا رہے ہیں ان کو اپنا آقا بھی مان رہے ہیں. تو تھوڑی سی بات اٹپٹی سی ہے، تو مگر پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں وہ. باقی ہمارا تو بالکل کھلم کھلا معاملہ ہے، اور ہم کسی بھی ایسے معاملے کو قبول کرنے کو یا کسی بھی ایسے آدمی کو یا ایسے گروپ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور نہ ہم اسے ماننے کو تیار ہیں کہ جو معمولات اہل سنت پر کہیں سر بھی اور کسی بھی انداز سے حملہ کرتا ہو. لیکن پھر بھی ہم اختلاف سے بچتے ہیں، ہم اختلاف سے بچتے ہیں. ہم نے پہلے حضور مجدد مراد آبادی نے اپنی حیات پاک ہی میں جب ان سے بات کی گئی تو فرمایا کہ دیکھو آپ قوالی کو حرام کہتے ہو، ہم قوالی کو عبادت کہتے ہیں. آپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تعزیہ دیکھ کر، ہمارا نکاح مضبوط ہوتا ہے تعزیہ شریف دیکھ کر. ہمارے اور آپ کے معمولات اور جو رواج اہل سنت ہے وہ ہمارا آپ سے میل نہیں کھاتا. ہمارے بزرگوں کے معمولات الگ ہیں کہ جو آپ کے یہاں ناجائز و حرام ہے. ہم آپ کی نہیں مان سکتے، آپ ہماری مانو کہ نہ مانو، لیکن ہم آپ کی یہ بات نہیں مان سکتے کہ صاحب تعزیہ داری حرام ہے، یا ہم حضرت ابو طالب کو کافر ماننے لگیں، یا ہم قوالی کو ناجائز و حرام کہنے لگے. ہم یہ سب نہیں کر سکتے. لیکن اتنا آپ کرو کہ آپ ان معمولات پر اپنی زبان بند کر لیجئے. جو ہمارے معمولات ہیں وہ آپ ہمیں کرنے دیجئے، جو آپ کے معمولات ہیں آپ کیجئے. آپ تعزیہ نہیں بنانا چاہتے مت بنائیے، آپ قوالی نہیں سننا چاہتے آپ مت سنیے، اپنے مریدوں سے بھی کہیے کہ نہ سنیں. آپ تعزیہ داری نہیں کرنا چاہتے مت کیجئے، اپنے مریدوں سے بھی کہیے کہ نہ کریں. آپ حضرت ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے آپ مت مانیے، ہم کوئی زبردستی آپ سے کرنا نہیں چاہتے. لیکن اگر ہم ان کو مسلمان مان رہے ہیں، ہم تعزیہ داری کر رہے ہیں، ہم قوالی سن رہے ہیں تو ہمیں کرنے دیجئے. ایسا نہیں کہ اگر آپ کی تحقیق یہ ہے کہ صاحب تعزیہ داری ناجائز ہے، قوالی ناجائز ہے، تو آپ اپنی تحقیق ہم پر تھوپیں. نہ تھوپیے مت. آپ کو آپ کی تحقیق مبارک، ہمیں ہماری تحقیق مبارک، دونوں مل کر سنیت کا کام کرتے ہیں. اختلاف مت کیجئے، جھگڑا مت کیجئے. آپ اپنے حساب سے کام کیجئے، ہمیں اپنے حساب سے کرنے دیجئے، مگر سنیت کا کام دونوں کریں گے مل کے. مگر ادھر سے پیغام یہ آیا کہ ماننی تو ہماری ہی پڑے گی، جو ہم کہیں بس وہی صحیح ہے، وہی تحقیق حق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو ہمیں مانیے، ہماری تحقیق کو مانیے. اگر آپ کو سنی بنے رہنا ہے تو ہم نے یہ بات قبول نہیں کی. اب ہم میں اور دوسرے سلسلے والوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ دوسرے سلسلے والے چپ ہو کے بیٹھ گئے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے، مگر ہم کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے آپ کی، ہم وہی مانیں گے جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا. اور دیکھیے جو بات پہلے ہوئی اب اس کی ترجمانی اب آج کی تقریروں میں کی جا رہی ہے
کہ جو ہمیں مانے گا وہی سنی ہے، چاہے کوئی مدنی ہو، ہاشمی ہو، قریشی ہو، بدائیوں والا ہو، اجمیر والا ہو، کہیں والا ہو، اللہ ہمیں مانے گا تو سنی ہے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہوا ہے ابھی، یہ ہوا ہے ابھی۔ یہ ابھی عرس کی تقریروں میں جلسوں میں ہوا ہے۔ ہاں، مدنی ہو، ہاشمی ہو، جی، قریشی ہو، بدایونی ہو، کوئی سا بھی بغدادی ہو، اجمیری ہو، پہلے ہمیں مانے۔ پہلے مطلب یہ ہوا کہ نبی کو ماننا وہ بعد میں، قرآن کو ماننا وہ بعد میں، پہلے ہمیں مانے، وہی پکا مسلمان۔ سمجھے؟ مطلب آمنتو باللہ میں، آمنتو باللہ میں باللہ بعد میں ہوگا، آمنتو بالبریلی پہلے ایسا کہہ لیجئے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وہی ہے وہی رہے گا۔ اس میں کسی شہر کو، بریلی ہو یا رامپور ہو یا دلی ہو یا لکھنؤ ہو، کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر۔ اسلام اور دین یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمائے ہوئے عقائد کا نام ہے، کسی شہر کا یا کسی مولوی کا نام نہیں ہے۔ تو ہم سے یہ بات بہت پہلے کہی گئی تھی، اور ہم نے بہت پہلے اس بات کو ٹھوکر مار دی کہ ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں کی تحقیق عزیز ہے، ہم وہی کریں گے۔ آپ ہم پر زور مت ڈالیے، آپ ہم پر دباؤ مت ڈالیے کہ ہم آپ کی تحقیق مانیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا کہ نہیں صاحب، ماننی تو ہماری پڑے گی۔ تو یہ نہیں ہوا، اس لیے وہ اختلاف ختم بھی نہیں ہوا۔ مگر الحمدللہ ہماری طرف سے جلسوں میں، تقریروں میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہم یہ سب چیزیں بیان بھی نہیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے، کرتے رہیں، انہیں اپنے قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنے قبر میں جانا ہے۔ مگر میں آج بھی ان ساری باتوں کے باوجود، ان سارے اختلافات اور جھگڑوں کے باوجود، میں آج بھی وہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اختلافات ختم کیجئے، جھگڑوں کو ختم کیجئے، اور ہر سلسلے والے کو اس کے سلسلے کے بزرگوں کے رواج اور تحقیقات کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دیجئے اور اس کو چھوٹ دیجئے۔ آپ اپنی تحقیقات کسی پر لادنے کی کوشش مت کیجئے کہ صاحب ہماری تحقیق یہ ہے کہ آپ چین کی گھڑی نہیں مانیں گے، ہماری تحقیق یہ ہے کہ خطبے کی اذان جو ہے وہ مسجد کے باہر ہوگی، ہماری تحقیق یہ ہے، آپ اپنی تحقیق پر عمل کیجئے، کون روکتا ہے آپ کو؟ لیکن جو ہمارے بزرگوں کی تحقیق ہے اس پر ہمیں عمل کرنے دیجئے، اس کی بنیاد پر ہمیں اہل سنت سے خارج کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں خارج کرنے کی کوشش میں آپ کا خارجہ ہو جائے، اور کافی حد تک تو خارجہ ہو بھی چکا ہے۔ تو میں آج بھی محبت کا پیغام دیتا ہوں، اور آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ جھگڑے و فساد ختم ہونے چاہیے، اور اپنی تحقیقات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، دیکھیے عقائد تو ایک ہی ہے نا، عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے، جو اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں، اور اس میں ہمیشہ سے بزرگوں کا اختلاف رہا ہے، لیکن کبھی کسی نے ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں نہیں لگائیں، ایک دوسرے کے خلاف بازار بدتمیزی گرم نہیں کیا۔ یہ ابھی شروع ہوا ہے کہ یہ ساری حرکتیں ہونے لگی کہ جہاں کسی نے کسی کے مزاج کے مطابق کام نہیں کیا تو وہ اس کے خلاف میدان میں آ جاتا ہے۔ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ فروعی مسائل میں جو جس کی تحقیق ہے اس کو مبارک، اس کے مطابق اس کو کام کرنے دیجئے، اہل سنت سے خارج مت کیجئے۔ جس دن اس گروپ نے اور اس فرقے نے اس لائن پر کام کرنا شروع کر دیا، اختلافات آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے، بالکل ہو جائے گا۔ اور جو اہل سنت اس میں تو اتحاد ہے۔ دیکھیے اجمیر شریف، مکن پور شریف، پیلی بھیت شریف، بدایوں شریف، ماریرا شریف، کلیر شریف، دلی شریف، دیوا شریف، کچوچا شریف، یہ سارے شریف ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ قدیری مداری لڑے؟ آپ نے سنا مداری اشرفی لڑے؟ آپ نے سنا کہ اشرفی قادری لڑے؟ آپ نے سنا کہ صابری نظامی لڑے؟ نظامی چشتی لڑے؟ چشتی مداری لڑے؟ کہیں سنا آپ نے؟ کہیں پر کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن ان کا ان سے بھی جھگڑا، ان کا ان سے بھی جھگڑا، ان کا ان سے بھی جھگڑا، ایک ہی گروپ ہے جو سب سے لڑتا ہے، اور وہ جو گروپ ہیں وہ آپس میں کبھی کسی سے نہیں لڑتے، وہ ایک گروپ ہے اور اس کا نام اہل سنت۔ تو الحمدللہ اہل سنت تو آج بھی ایک ہی ہیں، اور جو ان سب سے لڑ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ باہر تو اسی کو جانا ہوگا۔
ماشاءاللہ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں اور عام فہم انداز میں الفاظوں میں عوام اہل سنت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور میں تمامی حضرات سے کہوں گا کہ حضرت کی بات پر توجہ دیں اور انگشت نمائی نہ کرتے ہوئے اپنے ذہن پر زور دیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میں تمام میرے محبین، معتقدین اور ملنے والوں سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے مجھ ناچیز کو اتنا وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔